بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 66 ہے، جس کا عنوان ہے باب تفاضل اہل الایمان فی ورجحان اہل الیمن فی۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت گفتگو کی تھی، آج کا سبق اس عنوان کے تحت ہوگا اور ان مذکورہ نکات کے اوپر ہم بات کریں گے۔ تو چلتے ہیں سبق کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا ابو اسامہ قال وحدثنا ابن نمیر قال حدثنا ابی قال وحدثنا ابو قریب قال حدثنا ابن ادریس كلهم عن اسماعیل بن ابی خالد قال وحدثنا یحیی بن حبیب الحارثی واللفظ له قال حدثنا معتمر عن اسماعیل قال سمعت قیسا یروی عن ابی مسعود رضی اللہ عنہ قال اشار النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ نحو الیمن فقال الا ان الایمان ها هنا وان القسوة وغلظ القلوب في الفدادین عند اصول اذناب الابل حیث یطلع قرن الشیطان فی ربیعۃ ومضر۔ حضرت ابو المسعود الانصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے یمن کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا آگاہ رہو، ایمان وہاں ہے، اور بے شک شقاوت اور دل کی سختی جانوروں کے چرانے والوں میں ہوتی ہے جو اونٹوں کی دموں کی جڑ کے پاس ہوتے ہیں، جہاں سے شیطان کے دو سینگ نکلتے ہیں، یہ چرواہے ربیعہ اور مضر میں ہیں۔ اس حدیث کے رجال 11 ہیں۔ پہلے ابو بکر ابن ابی شیبہ جن کا تذکرہ متعدد بار گزر چکا ہے۔ دوسرے راوی ہیں ابو اسامہ حماد بن اسامہ بن زید القرشی ثقۃ ثبت۔ تیسرے راوی ہیں ابن نمیر جو محمد بن عبداللہ بن نمیر ہیں، اور چوتھے ہیں ان کے والد عبداللہ بن نمیر الحمدانی ثقۃ۔ پانچویں ہیں ابو قریب محمد بن علا، اور چھٹے ہیں ابن ادریس عبداللہ بن ادریس بن یزید ثقۃ فقیہ، اور ساتویں ہیں یحییٰ بن حبیب الحارثی بن عربی البصری ثقۃ۔ آٹھویں راوی ہے معتمر بن سلیمان بن ترخان التیمی ثقۃ من کبار، اور ناویں ہے اسماعیل بن ابی خالد البجلی ثقۃ ثبت۔ 10ویں ہے قیس بن ابی حازم البجلی، اور 11ویں ہے حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ انصاری ہیں، بدری صحابی ہیں۔ یہاں اس سند کے لطائف کو دیکھتے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی خماسیات میں سے ہے، اس کے رجال سیاہ ستہ کے رجال ہیں سوائے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ابو بکر کے اور یحییٰ کے۔ تیسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ اس میں کوفی راویوں کا تسلسل ہے سوائے یحییٰ بن حبیب اور معتمر کے، اور چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ابن اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور تابعی سے روایت کرتے ہیں۔ پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے استاد محمد بن علا اس میں موجود ہیں جو ائمہ ستہ کے مشائخ میں سے ایک ہیں، اور چھٹی خصوصیت اس کی یہ ہے کہ اس میں تابعی قیس ہیں جو عشرہ مبشرہ سے روایت کرنے میں متفرد ہیں۔ اس باب کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان کامل پیدا کرنے کے لیے پاکیزہ اور خوشگوار ماحول رکھنا ضروری ہے، اس لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ترغیب دلائی گئی کہ اس سے ماحول میں پاکیزگی اور اس کے اچھے اثرات سے ایمان میں تازگی آتی ہے، ورنہ تو دل کے تاثر کا یہ حال ہے کہ زیادہ تر جانور کے ساتھ رہنے سے اس جانور کے مزاج کا اثر لے لیتا ہے، جیسا کہ مشاہدہ ہے جن کا سابقہ جس قسم کے جانوروں سے ہوتا ہے ان کا ویسا ہی مزاج بن جاتا ہے۔ چنانچہ بکریوں میں رہ کر نرم مزاجی، اونٹوں میں رہ کر سنگ دلی اور سخت مزاجی آ جاتی ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صالحین کی صحبت سے قلوب پر کیا خوشگوار اثر پڑے گا اور بروں کی صحبت سے کیسا برا اثر پڑ سکتا ہے۔ اس لیے نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد کا انتخاب کیا گیا کہ وہ پاکیزہ جگہ ہوتی ہے، اور کعبہ کے گرد طواف کرنے کا حکم ہے کہ اس کا اثر جمیل قلب و ایمان پر پڑتا ہے۔ اب ہم حدیث کی شرح کی طرف بڑھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے یمن کی طرف اشارہ فرمایا، یعنی یمن کی جہت کی طرف اشارہ فرمایا، اور آپ علیہ السلام نے اہل یمن کی تعریف اس لیے فرمائی
کیونکہ ان لوگوں نے ایمان میں جلدی کی اور اس کو جلدی سے قبول کر لیا۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں یمن کی وجہ تسمیہ یوں بیان کی کہ وہ کعبہ کے دائیں جانب ہے، اور شام کو شام اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کعبہ کی بائیں جانب ہے۔ پھر ارشاد فرمایا الا ان الایمان ہا ہونا، الا یہ تنبیہ کے لیے ہے، یعنی خوب یاد رکھو، سمجھ لو اور سنو کہ ایمان یمن میں ہے۔ الا ان الایمان ہا ہونا کی وضاحت ہم البحر المحیط کے حوالے سے کرتے ہیں، یہ اسی کتاب کی عبارت ہے، ہم صرف اس کے خلاصے کو بتانے پر اکتفا کرتے ہیں۔ اس کے خلاصے میں 3 باتیں ہم ذکر کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل یمن کو ایمان کی طرف نسبت دینا حقیقت پر مبنی ہے، کیونکہ اس وقت وہ ایمان میں مضبوط، دل کی صفائی اور دینی اطاعت میں نمایاں تھے، جیسا کہ حضرت اویس قرنی اور ابو مسلم خولانی رحمہم اللہ کی مثالیں ہیں۔ دوسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ یہ نسبت ان کے ایمان کی خصوصیت اور کمال کو ظاہر کرنے کے لیے کی گئی ہے، نہ کہ دوسروں سے انکار کے لیے۔ تیسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ اس نسبت کا اطلاق صرف اس وقت کے موجودہ اہل یمن پر ہوتا ہے، نہ کہ ہر زمانے کے تمام اہل یمن پر۔ آگے ارشاد فرمائے وَإِنَّ الْقَسْوَةَ وَغِلَظَ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَّادِينَ۔ حدیث کے اس جملے کی وضاحت کے لیے ہم فتح الملہم کی عبارت کو دیکھتے ہیں، اس کا بھی ہم خلاصہ ذکر کر دیتے ہیں۔ اس عبارت میں قساوت اور دل کی سختی کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ امام خطابی رحم اللہ کے مطابق ان لوگوں کی مذمت اس لیے کی گئی کہ وہ دنیاوی معاملات میں اس قدر مشغول ہو گئے کہ دین سے غفلت برتنے لگے، جس سے ان کے دل سخت ہو گئے۔ قساوت اور غلظت میں فرق کیا ہے؟ امام سہیلی رحم اللہ کے مطابق قساوت اور غلظت ایک ہی مفہوم کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے بس اور حزن۔ اور امام قرطبی رحم اللہ نے وضاحت کی ہے کہ قساوت دل کے نرم نہ ہونے اور وعظ و نصیحت کو قبول نہ کرنے کو کہتے ہیں، جبکہ غلظت دل کے نہ سمجھنے کو کہا جاتا ہے۔ قاضی عیاض رحم اللہ کے مطابق فدادین کا مطلب وہ لوگ ہیں جو کھیتی باڑی یا مویشی پالنے میں مشغول ہوں اور دیہاتی زندگی گزارنے کی وجہ سے جفاکش ہوں۔ عبید رحم اللہ فرماتے ہیں کہ عرب کھیتی باڑی سے ناواقف تھے، لہذا فدادین کا مطلب ہے زیادہ اونٹ رکھنے والے لوگ، جن کے پاس 200 سے 1000 تک اونٹ ہوں۔ امام اسماعیل فرماتے ہیں کہ فداد اس شخص کو کہتے ہیں جو بلند آواز سے کام کرتا ہو، اور ابن درید کے مطابق فداد وہ شخص ہے جو سخت یا تیز قدم چلتا ہو۔ اور اونٹوں کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ عربوں کی سب سے بڑی دولت تھی، اور ان کے مال میں مشغولیت دل کی سختی اور جفاکشی کا سبب بنتی تھی۔ بہرحال اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ قساوت قلب اور دنیاوی معاملات میں مشغولیت سے دین کی غفلت پیدا ہوتی ہے اور یہ دل کی سختی کا سبب بنتی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا عند اصول اذناب الابل۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب ان لوگوں کی مذمت ہے جو اپنی زندگی حیوانات، اونٹ وغیرہ کے پیچھے مشقت میں گزار دیتے ہیں اور دنیاوی کاموں میں مشغول ہو کر دین اور حکمت اور دل کی نرمی سے محروم رہتے ہیں۔ صالحین علماء اور حکمت والوں کی صحبت اختیار کرنا دل کی پاکیزگی اور اچھے اخلاق سیکھنے کا ذریعہ ہے۔ اس کے برعکس جاہلوں یا حیوانات کے ساتھ وقت گزارنے سے انسان کی قدر و منزلت کم ہو جاتی ہے، اور مقصد یہ ہے کہ دنیاوی مشاغل جیسے تجارت، کھیتی باڑی اور بازاروں کے شور و غل میں مشغولیت انسان کو دین اور حکمت کے راستے سے دور کر دیتی ہے، جو ناپسندیدہ حالت ہے۔ لہذا اپنی صحبت اور مشاغل کو اچھے لوگوں اور نیک کاموں میں لگانا ضروری ہے تاکہ انسان کی روحانی اور اخلاقی ترقی ہو۔ آگے ارشاد فرمایا حیث یطلع قرن الشیطان فی ربیعۃ و مضر۔ اس سے مراد مشرق ہے، اور شیطان کے 2 سینگوں سے مراد یا تو حقیقت میں شیطان کا طلوع کے وقت قیام ہے تاکہ سجدہ کرنے والوں کو گمراہ کرے، یا مشرق کے کافر گروہ ہیں جو شیطان کے پیروکار ہیں۔ اور امام نووی رحم اللہ کے مطابق مشرق میں شیطان کے تسلط اور کفر کی شدت زیادہ ہے، اور ربیہ اور مضر ان قبائل کو شیطان کے اثر کی وجہ سے ذکر کیا گیا، اور یہ ان لوگوں کی نشاندہی ہے جو مشرق میں رہتے ہیں اور قساوت اور سخت دلی میں مشہور ہیں۔ یہ الفاظ مشرق میں موجود کفر اور قساوت قلبی کو بیان کرتے ہیں جو شیطان کے پیروکاروں کی علامت ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں
کہ حیث یطلع قرن شیطان سے مراد اہل فارس ہیں، یہ مدینہ منورہ سے جانب شرق میں واقع ہیں۔ وہاں پہلے بت پرستی کا رواج تھا اور بت پرستی شیطان کے اثر سے آتی ہے، اس لیے شیطانی تسلط کو قرن شیطان سے تعبیر کیا گیا۔ خاص طور پر قبیلہ ربیہ اور مضر کا تذکرہ اسی بنا پر مذکور ہے کہ وہ بھی مشرق کی جانب آباد تھے اور بکثرت اونٹوں کے مالک تھے، جس کا اثر ان پر یہ ظاہر ہوا کہ غرور، گھمنڈ اور قساوت قلبی میں مبتلا ہو گئے۔ اسی سے سوچنا چاہیے کہ شریر جانوروں کے پاس رہنے سے جب دل متاثر ہوتا ہے تو خبیث جانوروں کے کھانے سے دل پر کیا کچھ اثر پڑ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خنزیر کھانے والوں میں بے حیائی زیادہ پائی جاتی ہے، اسی لیے ایمان سے وہ لوگ محروم رہے۔ اور اہل یمن کا تعلق جانوروں سے کم تھا، دلوں میں نرمی تھی، اس لیے ان کے دلوں میں فقہ اور حکمت کی باتیں قبول کرنے کا زیادہ مادہ تھا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس کو کتاب الایمان میں ذکر کیا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب میں اس کو ذکر کیا، حمیدی، ابن ابی شیبہ، امام احمد بن حنبل، ابو عوانہ، ابو نعیم رحمہم اللہ، اسی طرح ابن مندہ، امام طبرانی، امام طحاوی، ان تمام حضرات نے اپنی اپنی کتابوں میں اس حدیث پاک کو ذکر کیا ہے۔ یہاں اس حدیث پاک سے حاصل ہونے والے فوائد کو انتہائی اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ اس حدیث پاک میں اہل ایمان کے ایمان میں تفاضل کو بیان کیا گیا اور اہل یمن کی فضیلت کو بیان کیا گیا کہ ان کا ایمان قوت میں سب سے زیادہ ہے۔ پھر اہل مشرق کی مذمت بیان کی گئی کہ ان کے اوپر شیطان مسلط ہے۔ رہی یہ بات کہ اہل مشرق کی مذمت کی گئی اور اہل یمن کی مدح کی گئی تو یہ اس وقت کی حالت پر محمول ہے، یہ مذمت اور مدح تمام زمانوں کو عام نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی اس حدیث پاک سے ثابت ہوئی کہ جو دل کی سختی ہے وہ شہوات کے اندر انہماک اور حب الدنیا کے دل کے اوپر غالب آ جانے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ لہذا مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر ایسے عمل سے بچے جس کی وجہ سے دل میں سختی پیدا ہوتی ہو، اپنے دل کو نرم رکھے یاد الہی سے اور موت اور آخرت کی یاد سے۔ یہاں بھی اس حدیث سے حاصل ہونے والے فوائد کو بیان کیا گیا ہے اور اس صفحے میں بھی چند فوائد کو ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔